العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء ادام، آج کے سبق میں ہم الدرس الثامن یعنی سبق نمبر 8 کی تمارین کو حل کریں گے، اور الدرس التاسع یعنی سبق نمبر 9 جو بعد میں آنے والا ہے اس سے متعلق مفردات اور جدید کلمات کو پڑھیں گے. انہیں آپ کو یاد کرنا ہوگا. گزشتہ کل الدرس الثامن کے قواعد اور مثالوں کو سمجھاتے ہوئے ہم نے یہ بتایا کہ اس سبق کا عنوان ہے مضاف مضاف الیہ کی شکل میں، یعنی یہ کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ دوبارہ مضاف بنتا ہے اپنے بعد والے کے لیے. لہذا کئی ایک مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا. آج اسی سبق سے متعلق 2 تمارین ہیں. ایک تمرین وہ ہے جس میں عربی کے اندر مضاف مضاف الیہ کو لکھا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. پھر دوسری جو تمرین ہوگی اس میں اردو کے جملے لکھے ہوں گے، ان کی عربی بنانی ہوگی اور صحیح ترکیب کے ساتھ مضاف مضاف الیہ کو بنانا ہوگا. مضاف مضاف الیہ کے قاعدے کے لیے 2 باتوں کو ہم نے جانا. نمبر 1 کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے پہلے والے مضاف کا، وہ اپنے بعد آنے والے مضاف الیہ کے لیے دوبارہ مضاف ہوتا ہے. اچھا، جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ کے نیچے زیر آتا ہے. لہذا برکتی چونکہ ماؤ کا مضاف الیہ ہے اس لیے برکتی کے نیچے زیر آئے گا. اور یہ قاعدہ بھی آپ نے پڑھا کہ مضاف پر نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے. لہذا برکتو چونکہ پہلے کا تو مضاف الیہ ہے لیکن بعد میں آنے والا الجنینتی کے لیے مضاف ہے، اور مضاف پر نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے. لہذا برکتو سے پہلے نہ الف لام ہے، لہذا البرکتو نہیں پڑھیں گے، اور نہ برکتی کے نیچے تنوین ہے اور نہ برکتی کے اخیر میں تنوین ہے، لہذا برکتین بھی نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے اس کو اس طرح پڑھیں گے ماؤ برکتل جنینتی. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ اس کا الٹا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے قواعد میں پڑھا کہ ترجمہ سب سے پہلے مضاف الیہ کا ہوتا ہے. پہلے مضاف الیہ الجنینتی، اس کا ترجمہ پہلے ہوگا. پھر برکتی مضاف الیہ ہے 2 نمبر پر اس کا ترجمہ ہوگا، اور ماؤ جو مضاف ہے اس کا ترجمہ 3 نمبر پر ہوگا. لہذا ترجمہ اس طرح کریں گے. سب سے پہلے الجنینتی کا ترجمہ ہوگا باغ، اور برکتم کے معنی آپ نے کل پڑھا تالاب، اور ماؤ کے معنی پڑھا ہے پانی. ترجمہ کس طرح کریں گے؟ باغ کے تالاب کا پانی. اور ایک قاعدہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ترجمہ کرتے ہوئے جب مضاف مضاف الیہ ہوگا تو کا کے کی کا اضافہ کریں گے. یہاں کے کا اضافہ ہوا، یہاں کا اضافہ ہوا. ماؤ برکتل جنینتی، جنینتی کے ترجمہ پہلے باغ کے، برکتی تالاب کا، آخر میں ماؤ کا ترجمہ کیا پانی. سقف بیتی حامدن، سقف بیتی حامدن. سقف کے معنی ہوتا ہے چھت، جو ہمارے بلڈنگ کے اوپر جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں چھت. اور بیت کے معنی ہے گھر، مکان. اور حامدن کے معنی ہے، حامد ایک آدمی کا نام ہے. ترجمہ الٹا کریں گے حامد کے گھر کی چھت، حامد کے گھر کی چھت. سقف بیتی حامدن، حامد کے گھر کی چھت. مفتاح غرفت البیتی،
گھر کے کمرے کی چابی. مفتاحو کے معنی ہے چابی اور غرفتو کے معنی ہے کمرہ اور البیت کے معنی کیا ہے گھر. ترجمہ الٹا کریں گے گھر کے کمرے کی چابی. شعر رأسی زیدین. شعر کے معنی ہے بال اور رأس کے معنی ہے سر. کل آپ نے پڑھا. اور زیدین آدمی کا نام ہے. دیکھو سب سے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے زید کے سر کے بال. زید کے سر کے بال. لون ورق الکتابی. کتاب کے کاغذ کا کلر. معلم مدرسۃ البلدی. شہر کے مدرسے کے استاد. ان جملوں کے ترجمے میں نے کر دیے. یہ باقی جو 6 جملے ہیں ان کے ترجمے آپ کریں گے. لہذا میں صرف اس کا تلفظ کر کے دیتا ہوں. ریشۃ قلم الحبر. ریشۃ کی معنی ہے قلم کی نب اور الحبر کی معنی ہے روشنائی. ریشۃ قلم الحبر. حامل مرآتی سلمہ. یہ الفاظ کو گزرے ہیں. حاملو کی معنی ہے اسٹینڈ اور مرآت کی معنی ہے آئینہ. طائر قفص زیدن. قفص کے معنی گزرا کل. فناء داری ساجدن. فناء داری ساجدن. خادم مکتبۃ المدرسۃ. خادم مکتبۃ المدرسۃ. اصبع یدی حامد. اصبع یدی حامد. اب یہ دوسری تمرین جو آ رہی ہے اس دوسری تمرین میں اردو کے اندر جملے لکھے ہوئے ہیں مضاف الیہ کے. اس کی عربی آپ طلبہ کو بنانا ہے. میں 2-4 مثالیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, آگے آپ بناتے جائیں گے. طالب علم کے دوست کی چھتری. طالب علم کی عربی آئے گی الطالب. دوست کی عربی آتی ہے الصدیق. اور چھتری کی عربی آپ نے پڑھی المظلۃ. اب ہمیں کیا کرنا ہے, صحیح ترتیب کے ساتھ لینا ہے. سب سے پہلے الٹا ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے المظلۃ کو لے کر آئیں گا اور مظلۃ چونکہ مضاف ہے اس لیے اس کو الف لام نہیں آئے گا. کیا آئے گا مظلۃ. مظلۃ. پھر صدیق. صدیق مضاف الیہ ہو رہا ہے اس لیے اس کے نیچے زیر آئے گا, لیکن چونکہ مضاف بن رہا ہے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی. مظلۃ صدیق. مظلۃ صدیق. اور طالب مضاف الیہ الطالبی. مظلۃ صدیق الطالبی. طالب علم کے دوست کی چھتری. مدرسے کے مطبخ کی الماری. الماری اس کی عربی ہے دولاب. مطبخ کی عربی کیا ہے مطبخ. اور مدرسے کی عربی کیا ہے مدرسہ. ترجمہ الٹا کریں گے دولاب مطبخ المدرستی. دولاب مطبخ المدرستی. دولاب مطبخ المدرستی. ہسپتال کے ڈاکٹر کی الماری. الماری کی عربی کیا آئیں گی دولاب. دولاب طبیب المستشفى. دولاب طبیب المستشفى. مستشفى ہاسپٹل کی عربی ہے. ٹرین کے انجن کا دروازہ. یا بناؤ ٹرین کے انجن کا دروازہ. دروازہ کی عربی کیا ہے بابو. بابو. اور انجن کی عربی کیا ہے قاطرتو. جب مضاف بنے گا تو قاطرتی. باب قاطرتی. اور ٹرین کی عربی ہے القطار. باب قاطرت القطاری. ٹرین کے انجن کا دروازہ. باغ کے درخت کی ٹہنی. ٹہنی کی عربی کیا ہے غصن. ٹہنی کے معنی ہے ڈالی. عید کے دن کی خوشی. کالج کی عمارت کی چھت. حامد کے پاؤں کی انگلی. گائے کے دودھ کا مزہ.
یہ تمام کی تمام جملے آپ طلبہ بنا کر لائیں گے. اسی طرح درس الثامن یعنی سبق نمبر 8 مکمل ہوا. اب آنے والا جو سبق ہے اس کے جو مفردات ہے، جدید کلمات ہیں، انہیں آپ اپنی کاپی میں لکھ کر ان کے معانی کو، ان کے تلفظ کو خوب سمجھ کر یاد کریں گے. العلبۃ ڈبہ، اچھی تلفظ دیکھیں، العلبۃ ڈبہ، الجریدۃ اخبار، الجناح پر، الغسالۃ واشنگ مشین، امثلۃ مثالیں، متین مضبوط، القمۃ چوٹی جو پہاڑی کی اونچائی جو ہوتی ہے، البط بطخ، الحاسوب کمپیوٹر، الغطاء ڈھکن، عمود ستون، زمیل ساتھی، الزجاجۃ بوتل، المشط کنگھی جو بالوں میں کرتے ہیں، الثمن قیمت جو کسی چیز کی خریداری کے وہ جو قیمت دیتے ہیں، الحار گرم، عشن گھونسلہ جو پرندہ اپنا مکان بناتا ہے جس کو گھونسلہ کہتے ہیں، اخن بھائی، الشاشۃ اسکرین، السکر شکر، الرقم نمبر، ذکی ذہین، عصفور چڑیا، کبیر بڑا. یہ الفاظ ہے، آپ ان کو یاد کریں اور اچھی طرح اس کے تلفظ کو سمجھیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباق کو آسان بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.